السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، لرن قرآن کلاس کے اندر خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ناظرین الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے جیسا کہ آپ احباب اس بار سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو قرآن مجید ہے اس کی قرأت الحمدللہ شروع کی ہے۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ سے ہمارے اسباق جاری ہیں۔ آیت نمبر تقریباً 20 تک ہم نے مشق کر لیا ہے، کوئی تھوڑی تھوڑی آیات کر کے۔ تو آج کے سبق کے اندر میں نے سوچا ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں آخر سے اما پارہ کی جو آخری صورتیں ہیں، چونکہ یہ آخری جو پارہ ہے، سب سے پہلے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں اور اکثر یہ تقریباً تلاوت کی جاتی ہیں، اکثر موقع پر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلا نماز کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، یا کسی جگہ پر کوئی تلاوت کرنی پڑ جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اور سیکھنے کے اندر بھی یہ تھوڑی سہل ہیں، آسان ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ادھر سے سورۃ الناس سے بھی سبق کو شروع کیا جائے۔ ناظرین الحمدللہ، یہ واحد اسلامک چینل ہے جو صحیح طرح قواعد کے ساتھ آپ کو قرآن مجید سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ الحمد اسلامک اکیڈمی کے ساتھ جڑیں، ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو، اور ویڈیو کو آپ شیئر بھی کیا کریں اپنے دوست احباب تک تاکہ وہ بھی قرآن کریم سیکھیں، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ لیتی ہیں، اگر نہیں سیکھ سکتے تو ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اتنی جدید دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پھر بھی ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ جو احباب صحیح طرح قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آتا ہے نا، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی پڑھنے والے قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ صحیح طرح قواعد کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے وقف کیسے کرنا ہے، اور لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، تلفظ کی ادائیگی کیا ہے، تو یہ چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہم نے بڑا اہتمام کیا ہے آپ احباب کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح قرآن کریم سکھایا جائے۔ تو آپ الحمد اسلامی اکیڈمی کے ساتھ جڑیں۔ تو ہم انشاءاللہ سورۃ الناس آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سورۃ الناس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ غلطیاں سیٹ بھی کروائیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم لہجے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، لہجات کے اندر قرآن کریم آتا ہے نا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو تم نے پڑھنا ہے تو خوبصورت انداز کے اندر پڑھنا ہے، تو وہ لہجے انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے تلفظ بعد میں لہجہ، اگر تلفظ ٹھیک ہوگا تو پھر لہجہ سیکھا جائے گا، اگر تلفظ ٹھیک نہ ہو، اکثر آپ کی یہی گزارش ہوتی ہے کہ قاری صاحب ہمیں پہلے لہجہ سکھا دیں۔ لہجہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب تلفظ ٹھیک ہو، تلفظ کے پیچھے لہجے کو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تلفظ کے پیچھے ہمیشہ لہجہ لگتا ہے اور تلفظ کو لہجے کے پیچھے نہیں لگایا جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے آج ہم سب سے پہلے آپ کے جو صورتیں ہم پڑھیں گے، جو سبق پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ کو وہ مسٹیکس بتائیں گے، کون سی مسٹیکس ہوتی ہیں، پھر ان کی اصلاح کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کو آخر کے اندر لہجے کے اندر ترنم کے اندر خوبصورت آواز میں پڑھ کر بھی انشاءاللہ آپ احباب کو سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ ہم صرف یہ قرأت کا کام نہیں بلکہ ہم آگے انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم تجوید القرآن کی کلاس وہ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر تفہیم القرآن یعنی قرآن کا ترجمہ، قرآن کی گرامر بھی ترجمہ یعنی گرامر کے ساتھ ترجمہ کیسے کرنا ہے ہم نے، تو وہ انشاءاللہ آپ احباب سے ڈسکس کریں گے۔ وہ کلاس بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ ابھی روزمرہ کی دعائیں وہ کلاس بھی انشاءاللہ ہماری سٹارٹ ہے، اور اس طرح یہ قرأت کا سبق یہ بھی ہمارا سٹارٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پر ملیں گی، الحمد اسلامی اکیڈمی۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بہترین جواب کے اندر آپ کو اچھے آسان انداز کے اندر سمجھا دیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو، سورۃ الناس سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب دیکھیں بسم اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کا لام بریک ہے تو ہم اس کو بسم اللہ موٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ پھر راہ، یہ را جو ہے نا بریک ہے، را کے بعد ہا بریک ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں، اور حیم کے اندر یہ ہا بھی بریک ہے، اس کو ہم نے بریک کرنا ہے، اور یا کو ہم نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، یا مد ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کرتے، تو یہ اکثر ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اور بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے، میم کے آخر میں جو زیر آ رہی ہے نا، تو ہم نے اس کو وقف کی صورت کے اندر گرا دینا ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں حیمی، حیمی، پھر وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حرکت کو واضح بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے وصل کرنا ہے تو پھر ہم نے میم کی زیر کو پڑھنا ہے، وصل نہیں کرنا، وقف کرنا ہے، رکنا ہے یہاں پر، تو پھر ہم زیر کو نہیں پڑھیں گے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم یہاں پر رک گئے تو اس زیر کو نہیں پڑھیں گے، گر جائے گی۔ اگر ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اب دیکھیں اگر ہم نے اس کو ملانا ہے، آگے اس قاف قل کے ساتھ ملانا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر ہم اس زیر کو پڑھیں گے، ادروائز وقف کی صورت کے اندر ہم گرا دیں گے، تو ہم نے یہاں پر وقف ہی کرنا ہے تو اس زیر کو گرا دینا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل، کل کی جو لام ہے اس کو ہم نے نہیں ہلانا، اعوذ یہ حمزہ ہے، اس کے بعد عین کو واضح کرنا ہے اور واو کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ ہم یہاں کیا غلطی کرتے ہیں، کل اعوذ، کل اعوذ، کل اعوذ، اعوذ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک الف کے مطابق ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور نون مشدد یہ کلی قاعدہ ہے، اس کا غنہ کرنا ہے ہم نے، پورا ایک الف کے مطابق لمبا کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے کے جا کر کے۔ اور سین یس، آگے دیکھیں یہ غلطی کیا ہوتی ہے، او ہیم کی طرح میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب پڑھتی ہیں قل اعوذ برب الناس، روک بھی رہے ہیں، پھر سین کی حرکت زیر کو بھی واضح کر رہے ہیں، تو یہ بڑی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو پھر اس کو حرکت کو گرا دینا ہے۔ ہاں آپ پڑھتے ہیں برب الناس مالک الناس، آگے بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں اگلی ایت کو بھی، تو پھر آپ اس زیر کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس زیر کو پڑھیں گے۔ اکثر ہم نے یہاں پر چونکہ وقف کی نشانی آ گئی ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس زیر کو گرا دیں گے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، مالکن، اصل میں یہاں پر غنہ نہیں، یہ غلطی کیا ہوتی ہے، یہاں پر غنہ نہیں کرتے، مالک الناس، مالک الناس پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کا جو ہے نا یہ جو غنہ ہے یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اگر ہم قرآن کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہم نے قرآن کا حق کیا ادا کیا ہے۔ تو مالک الناس، مالک الناس الہ الناس، الہ، اب یہ لام ایک الف کے مطابق چونکہ لمبی ہوتی ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، الہ الناس، الہ الناس، سین کے اوپر جب وقف کریں گے تو اس کی حرکت گر جائے گی۔ من شر الوسواس الخناس، اب دیکھیں یہاں پر جو اکثر غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مین کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور مین غلطی کیا ہے، شرری، یہ را بریک ہے، اس کو ہم نے بریک کرنا ہے، شرری، شرری، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں موٹا، شوری، شوری، تو یہ غلط بن جاتی ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو اکثر قرآ بھی کر جاتی ہیں، جو قاریوں کے اندر بھی یہ غلطی موجود ہے، تو اس لیے آپ احباب نے نہیں کرنی۔ من شرری، را کو بیک ریک کرنا ہے، کیسے طریقہ ہے اس کا، ہونٹوں کو نیچے کی طرف تھوڑا کھینچنا ہے، من شر الوسواس الخناس، اب واو کو جب بھی ہم نے ادا کرنا ہے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، سرکل کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، واو کو ادا جدھر بھی واو آئے گی ہونٹوں کو ہم سرکل کر کے ادا کریں گے، سین کو نہیں ہلانا، خناس کا غنہ کرنا، اکثر یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ سین کا غنہ چھوڑ دیتے ہیں، نون کا غنہ، نون شدت کا اکثر غنہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ زیر گر جائے گی وقف کی صورت کے اندر۔
من شر الوسواس الخناس. آگے الذی یوسوس، الذی یوسوس. اب دیکھیں الذی یہ یا مد ہے، اس کو ہم ایک الف کے طرف تھوڑا لمبا کرنا ہے. الذی اس کو پڑھتے ہیں الذی، الذی یوسوس، یہ غلط ہے، مسٹیک ہے، تھوڑا لمبا کریں اس کو. الذی یوسوس، یوسوس فی صدور الناس. فی یہ تھوڑا اس کو میں نے لمبا کرنا ہے، پڑھتے کیا فی صدورنا، فی صدورنا، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے. فی کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. فی صدور الناس. اب دور الناس، یہاں پر یہ واو مد ہے، اس کو ہم ایک الف کی طرف تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اور نون مشدد کا غنہ ہے، آپ کو پہلے پتہ ہے، پچھلے غنوں کی طرح اس طرح ہم یہاں پر غنہ کریں گے اور سین کی حرکت گر جائے گی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنہ، یہ نون کے اوپر مشدد ہے، نون مشدد ہے، اس کے اوپر ہم گناہ کریں گے واضح کرتے ہوئے. اور والناس، واو کے اوپر ہونٹوں کو آپ کو پتہ ہے گول کرنا ہے، اور ناس کا غنہ لازمی کرنا ہے. نون کا غنہ پورا کرنے کے بعد پھر سین کو ادا کرنا ہے بریک کرتے ہوئے. من الجنۃ والناس. والناسینی، یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی. اب والناسی نہیں پڑھنا، بلکہ کیا ہے والناس. اب میں پوری صورت آپ کو لہجے کے اندر مشق کر کے بتلا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پہلے میں نے مسٹیک بھی بتا دی ہے، مشق بھی کروا دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو جی ناظرین، یہ ہے ہمارا آج کا سبق. اب ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ صورت کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.